بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 122۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ نوف بقالی کہتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے بلکہ دوسرے موسیٰ بن میشا تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمیں ابھی بن کعب نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں اس تک کیسے پہنچ پاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مچھلی تھیلے میں رکھ کر سفر شروع کرو، جہاں وہ مچھلی سمندر میں چلی جائے وہاں اس سے ملاقات ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون کی ہیئت میں مچھلی ساتھ لیے چل پڑے۔ جب دونوں ایک چٹان کے پاس پہنچے تو تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے۔ اتنے میں مچھلی تھیلے سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ وہ دونوں بیدار ہوئے اور سفر شروع کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کہا تھکاوٹ ہو گئی ہے، ناشتہ لاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مچھلی تو فلاں چٹان کے پاس سمندر میں چلی گئی تھی، مجھے بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اسی جگہ کی تلاش تو تھی۔ آخر وہ اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے اسی جگہ جا پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا تو خضر جاگ اٹھے اور بے ساختہ بولے یہاں سلام کہاں سے آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر کہنے لگے میں آپ سے وہ علم کی باتیں سیکھنے آیا ہوں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم مجھے دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میرے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آخر دونوں سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ ان کے پاس کشتی نہ تھی کہ سمندر پار کر سکیں۔ اتنے میں ایک کشتی ادھر سے گزری، جنہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ ان دونوں کو سوار کر لیا۔ دوران سفر ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور ایک یا دو چونچ پانی پیا اور اڑ گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ میرا اور آپ کا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر سے پانی لیا ہے۔ اتنے میں خضر علیہ السلام نے کشتی میں ایک سوراخ کر دیا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے ہمیں بغیر کرائے کے بٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی کو نقصان پہنچا کر لوگوں کو ڈبونا چاہا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ بھول کی وجہ سے ہوا ہے، آپ اس پر میری گرفت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہی کی وجہ سے تھا۔ پھر وہ آگے چل پڑے۔ وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، جن میں سے ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ناحق ایک معصوم کی جان لے لی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ ابن عینہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی بات سے زیادہ سخت ہے۔ خیر پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں جا پہنچے۔ اہل علاقہ سے کھانا مانگا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی تو خضر علیہ السلام نے ایک اشارے سے اسے ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی مزدوری ان سے لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا بس اب ہم دونوں جدا ہوتے ہیں، آگے نہیں چل سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، کاش وہ صبر کرتے تو مزید باتوں کا پتہ چلتا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على